مجھے کہاں شجر دیا ہے عشق کا ملا زکا، مجھے کہاں شجر دیا ہے عشق نے۔ اور خورشید رضوی صاحب کی غزل ہے کہ یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، یہ جو ننگ تھے یہ جو نام تھے مجھے کھا گئے، اور یہ خیال پختہ جو کام تھے مجھے کھا گئے، اور کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نگاہ نہ کی، وہی زاویے جو قیام تھے مجھے کھا گئے۔ اور آپ کی نظر کہ میں امید تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، میں امید تھا کہ پلا ہوا تھا سکوت میں، وہ جو لوگ محو کلام تھے کبھی اپنی آنکھ سے زندگی پہ نگاہ نہ کی، وہی زاویے جو قیام تھے مجھے کھا گئے۔ اب میں درخواست کروں گا جناب خلروان جی سے، ہمارے بہت ہی محترم بھائی تشریف لائے ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں، غفار اعظم صاحب، جگنوں کی روشنی، ان کی کتاب آپ دیکھ چکے ہیں، بہت خوبصورت شعر کہتے ہیں، تو وہ تشریف لائیں گے اور اپنا کلام پیش کریں گے۔ غفار اعظم صاحب۔ تمام آنے والے دوست سب کو میری طرف سے السلام علیکم، خوش آمدید۔ یہ ہمارا پہلا شاعر ہے، یہاں پہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی ادبی مشاعرہ کو سرگرمی ہوتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے، سارے دوست دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک شعر آپ لوگوں کو، اب پڑوسی نے میرے خط بھی جلا ڈالے، اب پڑوسی نے میرے خط بھی جلا ڈالے ہیں، میری چھت سے میرے لفظوں کا دھواں گزرا، اب پڑوسی نے میرے خط بھی جلا ڈالے ہیں، میری چھت سے میرے لفظوں کا دھواں گزرا۔ اور ایک غزل ہے جی آپ لوگ صاحب سر، کل کوئی تیرے برابر بھی تو ہو سکتا ہے، کل کوئی تیرے برابر بھی تو ہو سکتا ہے، تیری دستار میرا سر بھی تو ہو سکتا ہے، اور میں جو تنہا تیرے لشکر میں نکل آیا ہوں، میں جو تنہا تیرے لشکر میں نکل آیا ہوں، میرے پیچھے کوئی لشکر بھی تو ہو سکتا ہے، تیرے لشکر میں نکل آیا ہوں، میرے پیچھے کوئی لشکر بھی تو ہو سکتا ہے، اور تو بضد ہے کہ اسے مات ہو ہر بازی میں، تو بضد ہے کہ اسے مات ہو ہر بازی میں، وہ اسی کھیل کا ماہر بھی تو ہو سکتا ہے، اور ایک آنسو کو ہی دریا کے مقابل سمجھو، ایک آنسو کو ہی دریا کے مقابل سمجھو، جو پسے آنکھ ہے ظاہر بھی تو ہو سکتا ہے، اور اس کو پگھلانے کی کوشش میں بکھر جاؤ گے، اس کو پگھلانے کی کوشش میں بکھر جاؤ گے، موم دکھتا ہے جو پتھر میں ہو سکتا ہے، اور چیخ نکلی ہے پرندوں کی شجر کٹتے ہوئے، چیخ نکلی ہے پرندوں کی شجر کٹتے ہوئے، اس کی شاخوں پہ کوئی گھر بھی تو ہو سکتا ہے، وصل کی شب ہو اماوس یہ ضروری تو نہیں، وصل کی شب ہو اماوس یہ ضروری نہیں، چاندنی رات کا منظر بھی تو ہو سکتا ہے، اور آخری شعر، چھوڑ جانا ہے تو کچھ سوچ کے جانا آسن، چھوڑ جانا ہے تو کچھ سوچ کے جانا آسن، تو میری سانس کا محور بھی تو ہو سکتا ہے، وہ چپ میں
اظہار کی تفصیل کا درجہ رکھنا. چپ میں اظہار کی تفصیل کا درجہ رکھنا, اس کے ہر لفظ پہ تعمیل کا درجہ رکھنا, اور مذہب عشق میں تقسیم برابر ہونا, کہیں آیت کہیں انجیل کا درجہ رکھنا. توڑ دو بند میرے درد کے پاگل پانی, توڑ دو بند میرے درد کے پاگل پانی, بہ چلو آنکھ سے پر نیل کا درجہ رکھنا, اور شاید آ جاؤں کہیں کام تیرے آنچل کے, شاید آ جاؤں کہیں کام تیرے آنچل کے, میرا دیوار میں ایک کیل کا درجہ رکھنا. میرا دیوار میں کیل کا درجہ رکھنا. بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے غفار اعظم صاحب. تو اب میں درخواست کروں گا جناب صابر حسین صابر صاحب تشریف لائیں گے, اور بہت محترم شاعر ہیں, ان سے درخواست ہے کہ وہ سارے طویل سنا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ستارے بھی خاموشی سے یہاں, ہمارے ساتھ ستارے بھی خاموشی سے یہاں, کسی کا نقش کفے پا تلاش کرتے. ہمارے ساتھ ستارے بھی خاموشی سے یہاں, کسی کا نقش کفے پا تلاش کرتے. اور عجیب لوگ ہیں صابر ہماری بستی کے, عجیب لوگ ہیں صابر ہماری بستی کے, درخت کاٹ کے سایہ تلاش کرتے. عجیب لوگ ہیں صابر ہماری بستی کے, درخت کاٹ کے سایہ تلاش کرتے ہیں. اور ایک شعر کیا ضرورت ہے تجھے یار پشیمانی, کیا ضرورت ہے تجھے یار پشیمانی کی, میرے گلشن میں تو حالات نے ویرانی. کیا ضرورت ہے تجھے یار پشیمانی کی, میرے گلشن میں تو حالات نے ویرانی کی. اور دشت و صحرا نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا, دشت و صحرا نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا, میں نے تاریخ اٹھائی جو بیابانی, اور گھر سے اب دھوپ نکلتی ہی نہیں شام تک, گھر سے اب دھوپ نکلتی ہی نہیں شام تک, میں نے آنگن کا شجر کاٹ کے نادانی. نکلتی ہی نہیں شام کا شجر کاٹ کے نادانی. اور مجھ سے کم علم نے ایسے بھی کئی شعر کہے, مجھ سے کم علم نے ایسے بھی کئی شعر کہے, شہر والوں نے میری سوچ پہ حیران. خشک ہوتی ہوئی دھرتی نے کہا موسم سے, خشک ہوتی ہوئی دھرتی نے کہا موسم سے, دو چار ذرا ڈھونڈ کے لا پانی. کیا ضرورت ہے تجھے یار پشیمانی, کیا بات ہے, میرے گلشن میں تو حالات ہیں. گھر سے اب دھوپ نکلتی ہی نہیں شام تک, میں نے آنگن کا شجر کاٹ کے. صابر حسین صاحب اپنا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے. یہ نشیب و فراز کا جو ہمارا شعری سفر تھا اب نشیب سے فراز کی طرف آ گیا ہے, اور آپ کے جو لمحات ہیں تمام آپ کی زحمتیں تمام ہونے کو ہیں. تو بہرحال اب میں درخواست کروں گا ہمارے شاعر کے بہت ہی
معروف شاعر جن کی ابھی حال ہی میں کتاب بھی آپ نے دیکھی، چاند کی ضد نہ کرو، پروفیسر محمد یوسف چوہان صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ تیری آنکھوں کا میں خانہ ابھی تک یاد ہے تیری آنکھوں کا میں خانہ ابھی تک یاد ہے، حسین کا پیمانہ کسی میں ضبط کا یارہ نہ دیکھا تیری محفل میں، کسی میں ضبط کا یارہ نہ دیکھا تیری محفل میں، تیرا ہر ایک کو بہکانا ابھی تک یاد۔ اور شعر ہے، مجھے اپنی گزرگاہ پر ہمیشہ منتظر پاک ہے، مجھے اپنی گزرگاہ پر ہمیشہ منتظر پاک ہے، تیرا اٹھلا کے لہرانا ابھی تک میرے دل میں محبت کی چنگاری کو ہوا دے کر، میرے دل میں محبت کی چنگاری کو ہوا دے کر، تیرا شعلے کو بھڑکانا ابھی تک یاد۔ میں کیا بتلاؤں مجھ کو نیند شب بھر کیوں نہیں آتی، میں کیا بتلاؤں مجھ کو نیند شب بھر کیوں نہیں آتی، تیری باہوں کا سرہانا یہ شعر پھر آپ کو ویسے نہ چکنا جوڑنے کا میں کیا بتلاؤں مجھ کو نیند شب بھر کیوں نہیں آتی، تیری باہوں کا سرہانا۔ تجھے کچھ یاد ہو یا نہ ہو لیکن تیری الفت کا، تجھے کچھ یاد ہو یا نہ ہو لیکن تیری الفت کا، مجھے ایک نظر آنا ابھی سبھی کو یاد ہے، یوسف کو تجھ پہ جان دے دینا، سبھی کو یاد ہے یوسف کو تجھ پہ جان دے دینا، تجھے بھی کیا وہ دیوانہ ابھی تک یاد ہے۔ صاحب روٹی کھا کے گھر جانا، یہ سچ شب ڈھل چکی ہے، اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ شب ڈھل چکی ہے، شب ڈھل چکی ہے، اب ہمیں گھر جانا چاہیے، بس محفل طرب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ زندگی بھر ان کی جستجو کی ہم نے اس لیے، زندگی بھر ان کی جستجو کی ہم نے اس لیے، وہ پہلو میں ہوں تب ہمیں گھر جانا چاہیے، پہلو میں ہوں تب ہمیں مکتب میں ان کے روبرو، مکتب میں ان کے روبرو مضمون عشق کی پڑھتی ہیں سب کتب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ کیوں پوچھتے ہیں ہم سے وہ گھر جانے کا سبب، کیوں پوچھتے ہیں ہم سے وہ گھر جانے کا سبب، حالانکہ بے سبب ہمیں گھر جانا چاہیے، ہم سے وہ گھر جانے کا سبب، حالانکہ بے سبب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ ہجر و فراق یار کی آتش کی تپش میں، ہجر و فراق یار کی آتش کی تپش میں، کوئی ہے جام بلب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ سیار گانے حسن نے پوچھا ہے شوق سے، سیار گانے حسن نے پوچھا ہے شوق